بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نہم نوا قصہ۔ بقالے را دیرمے چند بر صوفیاں گرد آمدہ۔ بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو، یہاں اس سے مراد ہے غلہ فروش، وہ تاجر جو غلہ بیچتا ہے وہ مراد ہے۔ اور درم، اس کو درہم بھی کہا جاتا ہے۔ درم یا درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں درم سے چاندی کا سکہ مراد ہے جو اس زمانے کے اندر رائج تھا۔ تو بقالے را درم چند بر صوفیاں گرد آمدہ بود، کہہ رہے ہیں ایک غلہ فروش کے درم چند درہم بر صوفیاں، صوفی کی جمع ہے صوفیہ، صوفی اصل میں کہتے ہیں وہ لوگ جو صوف کا لباس پہنتے ہیں، ان کو اصل میں صوفی کہا جاتا تھا۔ تو صوف یہ لباس جو ہوتا تھا موٹا جھوٹا ہوتا تھا، بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں چونکہ اس طرح کے لباس اللہ والے لوگ استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کو ہر اللہ والے کو صوفی کہا جانے لگا۔ تو وہ اللہ والا جو دنیا سے بے رغبت ہو، زاہد ہو، اس کو صوفی کہا جاتا ہے، وہی لوگ مراد ہیں۔ تو کہہ رہے بقالے را درم چند بر صوفیہ گر آمدہ، گر آمدہ اکٹھا ہو گیا تھا، جمع ہو گیا تھا، یعنی قرض ہو گیا تھا۔ بقالے را درم چند بر صوفیہ گرد آمدہ، ایک غلہ فروش کے چند درہم صوفیوں پر قرض ہو گئے تھے۔ یعنی صوفی لوگ جو تھے، اللہ والے لوگ، انہوں نے ایک غلہ فروش سے غلہ خریدا اور ادھار پر خریدا، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو اس امید پر کہ اگر کہیں سے پیسے ملے تو ہم اس کا قرض چکا دیں گے، تو انہوں نے ادھار خرید لیا۔ لیکن اس غلہ فروش کے اس ادھار کو وہ لوگ جلد نہیں چکا پائے۔ ابھی کہاں کا واقعہ؟ در واسط، شہر واسط میں۔ تو واسط ایک شہر کا نام ہے، تو یہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ملک فارس کے اندر ایک شہر ہے واسط۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر روز مطالبت کر دے، وہ غلہ فروش روزانہ مطالبہ کرتا تھا۔ تو وسخنہائے با خشونت گفتے، اور سخت باتیں کہتا تھا، سخت سست باتیں کہتا تھا۔ سخن کی جمع سخنہا، اور خشونت کے معنی آتے ہیں سختی کے۔ تو جیسا کہ بنیے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ادھار ان کا نہیں ملے تو وہ ادھار لینے والے سے سخت سست باتیں کہتے ہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہ ان صوفیوں کو سخت سست باتیں بھی کہتا تھا۔ وسخنائے با خشونت گفتے، اور سخت سست باتیں کہتا تھا۔ واصحاب از تعنت و خستہ خاطر ہمی بودن، کہہ رہے ہیں کہ واصحاب از تعنت، اصحاب صاحب کی جمع اصحاب ساتھی کے معنی میں، یہاں مراد ہے ان صوفیوں کے جو اور دوست تھے، ساتھی تھے۔ واصحاب از تعنت، تعنت کے معنی سختی۔ واصحاب از تعنت، اور ان صوفیوں کے ساتھی اس کی سرکشی سے، اس تاجر کی سرکشی سے خستہ خاطر ہمی بودن، رنجیدہ دل رہا کرتے تھے۔ واستحمل چارہ نبود، اور سوائے برداشت کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب کسی سے ادھار لے لے اور ادھار پورا نہ کر سکے تو اب کیا کر سکتا ہے؟ اس کی ان کی باتیں سننی پڑے گی۔ صاحب دلی درا میاں گفت، کہہ رہے ہیں کہ ایک اہل دل نے ایک اہل دل نے درا میاں گفت، ان سے کہا، یعنی ان صوفیوں سے کہا کہ کہا صاحب دل درا میاں گفت، ایک اہل دل نے ان صوفیوں سے کہا، نفس را وعدہ دادن بطعام آسان تر است کہ بقال را بدرم، کہ نفس را وعدہ دادن بطعام،
کہ نفس سے کھانے کا وعدہ کرنا آسان طرح سے زیادہ آسان ہے کہ بقال را بدرم کے غلہ فروش سے درہم کا وعدہ کرو۔ تو ان ایک اہل دل اللہ والے نے ان سے کہا، سمجھدار آدمی نے، کہ دیکھو تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہو تو تم فاقہ کر لو، نفس کو یہ تسلی دے لو کہ چلو آج کھانا نہیں ملے گا تو کل مل ہی جائے گا، کل نہیں ملے گا تو پرسوں مل ہی جائے گا، لیکن کسی سے ادھار مت لو، کسی سے درہم کا وعدہ مت کرو، یعنی اس وعدے پر غلہ نہ خریدو کہ میں تمہیں درہم یعنی پیسے بعد میں دے دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ادھار لے کر کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی فاقہ کر لے۔ ترک احسان خواجہ اولا تر، کہہ رہے ہیں بڑے آدمیوں کے احسان کے فوائد کا چھوڑنا زیادہ اچھا ہے۔ خواجہ سردار کو کہتے ہیں ترک احسان خواجہ اولا تر، بڑے آدمیوں کے احسان کے فوائد کا چھوڑنا زیادہ اچھا ہے کا احتمال جفائی بواباں، بواب کی جب بواباں دربان کو کہتے ہیں، کا احتمال جفائی بواباں بمقابلہ دربانوں کی سختیاں برداشت کرنے کے، بتمنائے گوشت مردن بہ، کہہ رہے ہیں کہ گوشت کے آرزو میں مر جانا بہتر ہے کہ تقاضائے زشت قصاباں کے قصائیوں کے سخت تقاضے اٹھائے۔ تو زشت کے معنی آتے ہیں برا کے، اور یہاں سختی کے معنی میں ہے، اور قصاب کی جگہ قصامہ قصائیوں کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بتمنائے گوشت مردن بہ، گوشت کے آرزو میں مر جانا بہتر ہے کہ تقاضائے زشت قصاباں بمقابلہ قصائیوں کے سخت تقاضے اٹھانے کے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی گوشت نہ کھائے، گوشت کی تمنا کرتے کرتے مر جائے، اس سے بہتر یہ مر جانا بہتر ہے کہ آدمی قصائیوں سے گوشت ادھار لے اور پھر ان کے سخت سنے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بلا ضرورت ادھار نہیں لینا چاہیے، ادھار لینے سے بہتر ہے کہ آدمی فاقہ کر لے۔